وہ لائٹ بجھا دو پیچھے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو پردہ کھولنے پڑ رہا ہے تو الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محرم کی آج 29 ہے. اللہ تعالی کو منظور ہوا تو اگلا مہینہ سفر کا ہے. ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اگر زندگی دی سال کے مہینے کتنے ہیں 12 اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم. تو ارادہ یہ ہے کہ اپنی جستجو کی حد تک اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جو مہینہ ہوگا اس مہینے کے لحاظ سے ہمارا یہ درس چلے گا. جیسے محرم کی ابتدا میں عاشورے کے روزے پر 2 قسطیں یا 1 قسط تھی 2 اور پھر محرم کی 15 سے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور اس کا پس منظر اور اس کی آج یہ 3ری قسط ہے. اور اللہ تعالی نے زندگی دی تو کل جیسے کہ انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے دسمبر کی 25 ہے اور اہل کتاب کے بقول 25 دسمبر حضرت عیسیٰ بن مریم کا ولادت کا دن ہے. تو اس مناسبت سے جمعے کا بیان چل رہا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر جس کی کل 3ری قسط تھی. اور کل جیسے کہ میں نے نماز جمعہ سے پہلے اعلان کیا تھا کہ پرسوں چھٹی ہے تو نماز ظہر کے بعد چونکہ بچوں کی کلاس عصر کی نماز کے بعد ہے تو ظہر کی نماز کے بعد 2 سے لے کر 3:30 تک
1.5 घंटा حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ارادہ یہ تھا کہ عام طور پر علماء نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سونا بنا رہے ہیں آج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو علماء نے 3 ابواب پر تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب، دوسرا باب اور تیسرا باب۔ پہلا باب تو جمعے میں چل رہا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو آنے والے جمعے میں اس کی چوتھی قسط ہوگی اور وقتی طور پر اسی پر روک دیں گے۔ ذہن میں میرے یہ ہے کہ جہاں تک دیکھا جائے تو حضرت کی زندگی کا جو تیسرا باب ہے اس پر ہی آواز کم سنائی دیتی ہے۔ پہلا تو بہرحال پھر بھی عام طور پر بیان ہوتا ہی ہے اور عام طور پر انٹرنیٹ پر بھی ان کے بیانات موجود ہیں اس موضوع کے، لیکن تیسرا عام طور پر سنائی نہیں دیتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن سنائی نہیں دیتا۔ تو ارادہ یہ ہے کہ تیسرے باب پر پرسوں سوموار کو نماز ظہر کے بعد یہیں درس رکھیں گے 1.5 گھنٹہ، جس کے پاس وقت ہو تو آ جائے۔ وہ ہوگا تقریباً علمی بہرحال۔ اور یہ جو سلسلہ ہے محرم کی 15 کے لحاظ سے، چونکہ دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد محرم کی 15 کو پڑا تھا، اور یہ جتنی بہاریں ہیں دنیا میں اس وقت بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی باغ سے نکلتی ہیں، چاہے وہ جماعت تبلیغ کی بہار ہو، چاہے مدارس کے سلسلے ہوں، اور چاہے مناظروں کے سلسلے ہوں، چاہے جہاد کے سلسلے ہوں۔ اگر پیچھے سے وہ دیکھا جائے تو وہ ساری بہاریں اسی باغ سے نکلتی ہیں۔ تو دارالعلوم کے سلسلے میں تو ارادہ یہ تھا 6 قسطوں کا، اب اس قسط میں جتنے تک بھی ہم چلے گئے، پس منظر پہ ہی پہلے تو ارادہ اتنا تفصیل کا نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ آ گیا ضرورت کے تحت۔ اب اس سلسلے کی آج تیسری اور آخری قسط کر کے اگلی جو 3 قسطیں ہوں گی انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو وہ دارالعلوم دیوبند کے عنوان پر ہی رہیں گی۔ یہ تو پس منظر پہ زیادہ باتیں ہو گئیں۔ پہلے تو میں سوچ بھی رہا تھا اس دن، میں نے کہا اگر کسی نے سن لیا تو وہ کہے گا یہ عجیب تمہید ہے، 3 درس خالی تمہید پر ہی گزر گئے ہیں۔ بہرحال وہ ضرورت کے تحت ایسا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ارادہ تھا تھوڑا اور ہو گیا کچھ زیادہ۔ جیسے میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا، ٹوٹی پھوٹی جو بھی محنت ہے جس کی بھی ہے، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ہاں اصل بات تو جیسے میں نے آج نماز ظہر کے بعد اعلان کے وقت عرض کیا تھا کہ تنظیم کی روح اور جان مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین کے ہر کام میں اللہ خلوص نصیب فرمائے تو اجر ہی اجر ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ چاہے جو بھی ٹوٹی پھوٹی محنت ہے یا ٹوٹا پھوٹا کوئی عمل ہے، جتنی اپنی دسترس ہے، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ دارالعلوم دیوبند تک ہم چند باتیں اس لیے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتوں کو جاننا اب بہرحال ضروری ہے۔ بسا اوقات تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دارالعلوم کی تاریخ کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے، اب پہلے تھی کہ یا نہیں تھی، لیکن اب بہرحال ہے۔ گزشتہ درس ہی کے سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ درس میں سن 1857 کے
عنوان سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، لیکن جتنی میں نے عرض کی تھیں وہ سن 1857 کے بعد کی تھیں یا پہلے کی؟ پہلے کی تھی نا، کہ عموماً ذکر اس وقت کا آیا تھا جو ہمارا ماضی ہے، پہلے کا دور۔ عام طور پر آپ دیکھیں تو 3 زمانے بیان کیے جاتے ہیں یا سنے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ سیاست کے لحاظ سے تو بہرحال موجودہ جو ہمارا حال ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، اور اب ہم لوگ اپنے موجودہ حالات پر ہی گزشتہ دور کو قیاس کرتے ہیں کہ اب ایسے ہیں تو تب بھی ویسے ہی ہوں گے۔ بلکہ میں تو چند روز پہلے ایک آدمی کی بات سن کے دنگ رہ گیا، وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا، میرے تو کان میں پڑ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کی کوئی اپنی زبان بھی ہے؟ مسلمانوں کی کبھی اپنی زبان ہی نہیں۔ کہتا انگریزوں کی اصل زبان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ شاید اس کی وجہ ہے جہالت تو ہے ہی ہے، یہ جہالت کے ہی اندھیرے ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ حال ایسا ہے تو اس کو دیکھ کر اپنا گزرا وقت بھی ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ شاید اب بھی ایسا ہی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی کچھ جھلکیاں تو میں نے گزشتہ درس میں عرض کر دی تھیں کہ یعنی اب جو دور ہمارا ہے، اب یعنی مجھ سے اس دن ایک عزیز مجھے بتا رہے تھے کہ یہیں کی ہانگ کانگ کی بات ہی بتا رہے تھے کہ ایک صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے، بات کرتے کرتے وہ یہ کہنے لگے، مجمع میں بات کرتے کرتے کہنے لگے یار وہ کون ہیں جن کا نام آتا ہے تو پھر انسان انگوٹھے چومتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی وہ بات حضور علیہ السلام کی کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو حضور کا نام بھی نہیں آ رہا تھا، اور اس کو پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں صبح شام حضور کا نام لے رہا ہوں۔ حضور کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمے میں موجود ہے، کیا کہیں گے؟ اور ہم یہ سوچتے، لیکن یہ عام اب ایسی حالتیں ہیں، حالانکہ اس کے برعکس علامہ خالد محمود صاحب کے الفاظ کہ اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں کہ بھائی تم کون ہو اور وہ کہے میں نہیں جانتا، تو علامہ صاحب نے فرمایا ہم زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہہ سکیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکیں گے۔ لیکن علامہ صاحب نے فرمایا اگر اسی شخص سے آپ یہ پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، حضرت نے فرمایا اب یہ پاگل نہیں، اب یہ کافر ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کلام پاک کی اس آیت کی روشنی میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنی پہچان اتنی ضروری نہیں جتنی محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن ہم انہی ضروریات سے غافل ہوئے ہیں۔ عام طور پر سب جانتے ہیں ایمان پر نجات ہے، ایسا ہی ہے نا، چھوٹا سا لفظ ہے ایمان۔ آپ کسی مسلمان سے اس کو تعریف پوچھ کے دیکھیے، اسے کہیے ایمان کے لفظ کی تعریف کر دو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تفصیل سنا دے وہ تعریف نہیں کر پائے گا، حالانکہ اس چھوٹے سے لفظ کی بڑی مختصر سی تعریف ہے۔ لفظوں کی تعریف علماء نے ایسی لکھی ہے جو جامع معنی ہوتی ہے۔ ایمان کی تعریف کیا؟ علماء نے اس کا مختصر سے جواب لکھا کہ ایمان کی تعریف کیا؟ فرمایا ایمان کی تعریف یہ ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایمان کے مقابل کون سا لفظ آتا ہے؟ کفر۔
تو اب یہاں پر یہ سوال اٹھ جاتا ہے کفر کی تعریف کیا؟ علماء نے فرمایا ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار کفر ہے۔ اب دیکھیے دونوں طرف دیکھیے، ضروریات دین کی ہر بات کا اور ضروریات دین کی کسی ایک بات کا انکار، تو مطلب یہ ہے اقرار کے لیے ہر بات کو ماننا ضروری ہے، انکار کے لیے ہر بات کا انکار ضروری نہیں، ایک بات سے بھی انسان پار نکل جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ انہی سے غافل ہیں، اور خاص کر عقیدوں کے لحاظ سے تو ہم نے ویسے ہی آنکھیں میچ لی ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے علامہ خالد محمود صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے تو حضرت نے اپنے ایک گفتگو کا حوالہ سنایا تھا کہ قادیانی کے ساتھ ایک بات ہو رہی تھی، تو علامہ صاحب نے عجیب بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ دیکھیے، آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، انسان جب عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے اور عام طور پر وجود قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو ارشادات فرمائے، یہاں سے برزخ کا عالم شروع ہو رہا ہے نا اس کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہی ہے نا؟ اب علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس لفظ پہ غور کریے، درمیان والے پہ، من نبیوں کا۔ علامہ صاحب نے اس سے فرمایا کہ من نبیوں کا، ایک ہی نبی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، 2 کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ نبی واحد کا لفظ ہے، جب کئیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا تو انبیاء کا لفظ آتا، جب ایک کا لفظ لایا گیا تو مطلب کہ ایک ہی کے بارے میں وہاں سوال ہوگا، تو جب تم وہاں جا کر ایک کو چھوڑو گے تو بہتر ہے یہیں چھوڑ جاؤ۔ کہنے لگا ہم جلدی جلدی سے 2 نام لے لیں گے۔ علامہ صاحب نے فرمایا وہاں چالاکی نہیں چلے گی۔ آپ بتاؤ وہاں چالاکی چلے گی؟ وہاں چالاکی نہیں چلے گی، لیکن بات یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے ہی یہ کمزوریاں ہیں، بلکہ خود آپ کو شاید یاد ہو مناظر اسلام مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ، حضرت جب تشریف لائے تھے تو حضرت نے درس کے دوران فرمایا تھا کہ پہلے جب یہ شور اٹھایا گیا تھا، تو اس نام سے اٹھایا گیا تھا کہ 14ویں صدی آخری ہے، اسی پر اٹھایا گیا تھا۔ جنہوں نے پرانی تاریخیں پڑھی ہوں وہ جانتے ہیں، ہم لوگ خود بچپن میں سنتے تھے کہ 14ویں صدی آخری ہے، 14ویں صدی آخری ہے، گاؤں گاؤں شہر شہر میں یہ مشہور تھا۔ یہ بھی انہی کی کارستانی تھی، 14ویں صدی آخری ہے، 14ویں صدی آخری ہے۔ پہلے تو اس لحاظ سے ذہن بنایا گیا کہ باقاعدہ علماء نے اس چیز کو بڑا واضح کیا ہے، پہلے تو ذہن سازی کی گئی کہ 14ویں صدی آخری ہے، 14ویں صدی آخری ہے۔ جب یہ گولی لوگ نگل گئے، میٹھی گولی تھی، نگلنے میں کیا آرگیو، ٹھیک ہے مان لیا 14ویں آخری تو کیا ہوتا ہے ان کو۔ اب اس کے بعد جب یہ ذہن بنا لیا گیا کہ 14ویں صدی آخری ہے، ہم خود غالباً اپنی عمر کے نہ بھی کریں تو 8، 10 بلکہ 12، 11 سال تک ہم خود یہی مانتے رہے کہ 14ویں صدی آخری ہے، اس لیے کہ گھر میں جو ہم یہی سنتے آئے اپنوں سے۔ اور عام طور پر جو بچہ ہوتا ہے وہ کیوں اس کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتے ہیں؟ گھر والے، تو وہ انہی کو سچا سمجھے گا نا، وہ آپ کی کیوں مانے گا؟ اور جب گھر والے ہی یہ کہیں کہ 14ویں صدی آخری ہے، گھٹی کی طرح اس کے من میں یہ باتیں اتریں گی۔ اب ہم بھی یہ سنتے 14ویں صدی آخری، 14ویں صدی، یہ جب ذہن بنا لیا گیا، اب اس کے بعد اگلا سوال اٹھا دیا گیا کہ 14ویں صدی آخری ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم اگر آسمان پر زندہ ہیں تو اب کیوں نہیں آ رہے؟ اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اب یہ سوال اٹھا دیا گیا۔ اچھا اب اس کا آپ بتائیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کو نیچے لانا کسی انسان کے بس میں ہے؟ وہ تو اس ایک ذات اقدس کے قبضے میں ہیں، اور جب ان کا جو مقررہ وقت ہے، جب وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر ان کے نیچے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی،
انشاءاللہ اس پر سوموار کو میں بات کروں گا. اب کیا کریں بھائی؟ وہ نہیں آتا تو کوئی نیچے سے ہی کھڑا کر دو. تو وہ چودھری صاحب کھڑے کر دیے گئے. اب وہ کھڑے کر دیے گئے. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دیہاتیوں سے کئی لوگ اسی دھوکے میں اس کو مان گئے کہ 14ویں صدی آخری ہے، صدی ختم ہو رہی ہے، وہ آ نہیں رہے تو اسی کو مان لو. حضرت فرماتے تھے ہم خود جاتے تھے دیہاتیوں کے پاس ان لوگوں سے کہ بھائی اور یہ نقلی ہے، تو وہ کہتے تھے جی دیکھیں جب اصلی گھی نہ ملے تو لوگ ڈالڈے سے بھی تو کام چلاتے ہیں نا، جب وہ آ جائیں گے ان کو بھی مان لیں گے، ابھی اس کو تو ماننے دو. وہ مانتے تھے. یہ کیا تھا؟ عقیدے کا جھول تھا، کیونکہ عقیدے میں پختگیاں نہیں تھیں. اور یاد رکھیے جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو، حضرت شیخ مکی صاحب کے الفاظ کہ دیوار کو زمین سے سریا تک بھی لے جاؤ تو پھر جھول ہی رہے گا. اور آپ تجربہ کر لیں، حضرت شیخ مکی صاحب بھی فرما رہے تھے ہمارے ہاں جو تعلیمی نظم ہے نا تعلیم کا، وہ چاہے یہ والا ہو یا ادھر والا ہو، ہمارے کا ہم اپنا میں اب کہہ رہا ہوں، یہ والی گدی ہو یا وہ دوسرے والی ہو، بچوں کے جو کلاس ہوتی ہے نا ہم یہ سوچتے ہیں یار جو لڈو پنجو ہو اس کو بٹھا دو، قائد نہیں پڑھانا ہے نا جی، اور کیا کرنا ہے. جس عورت نے ساری زندگی قرآن پاک کسی عالم سے یا کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، بچے ان کے ہاں جا کے پڑھتے ہیں. اچھا وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہی تو سوچتے ہیں قاعدہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جس کی وجہ سے اس بچے کی جو بنیاد یہ ہوتی ہے پھر وہ کبھی قائم نہیں ہو پاتی. حالانکہ اس کے برعکس آپ دیکھیے جو دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں وہاں پر جو کنڈر گارڈن کے اسکول ہیں بچوں کے، نرسریوں کے، وہ وہاں پر ٹیچرز وہ رکھتے ہیں جو بڑے اعلیٰ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں. کیوں؟ ان سے آپ پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ یہی تو بچوں کی بنیاد کا وقت ہے، اگر یہ کمزور رہ جائے گی تو آگے سارا جھول ہی رہے گا. آپ دیکھتے نہیں اس کے برعکس کہ دوسرے بچے زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، ہمارے والے اردو نہیں بول سکتے، دوسری زبان کیا بولیں گے؟ کیوں؟ وہ بچپن میں بنیاد نہیں ہوتی. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں جتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہیں ہم انہی سے دور ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہوگا، پہلے ایسا نہیں تھا. یہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے، جھوٹ نہیں ہے. ورنہ آپ ذرا دیکھیے، آپ نے نام تو سنا ہوگا خلیفہ ہارون رشید کا رحمت اللہ علیہ. خلیفہ وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. ذرا دیکھیے ان کی اہلیہ کا نام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، حضرت زبیدہ، جن کے نام پر حرم شریف کی نہر زبیدہ بڑی مشہور تاریخ میں رہی ہے. جنہوں نے حرم شریف کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں یہ انہی کی یاد تھی. لیکن بڑی مزیدار آپ کو ایک بات سناؤں. جس وقت انہوں نے حکم دیا خلیفہ ہارون رشید مرحوم کی اہلیہ نے کہ نہر کھودی جائے حرم شریف کے لیے تاکہ حاجیوں کو پانی کی تکلیف نہ ہو، وہ نہر بڑی لمبی چوڑی تھی. اب ظاہر بات ہے جب لمبی چوڑی نہر ہوگی تو اس کے اوپر خرچ بھی لمبا چوڑا آئے گا. تو اس وقت جو محفل منعقد کی گئی اس بارے میں تبصرے پر، تو جو محتمم تھے اس سلسلے کے انہوں نے خلیفہ مرحوم کے آگے یہ چیز پیش کی کہ اتنی بڑی نہر کھدوانے کے لیے اچھی خاصی رقم خرچ ہوگی. تو آپ ذرا الفاظ دیکھیے، ان کو یاد ہو گیا، ہندوستان میں ایک عالم ہوئے ہیں مولانا اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ. حضرت نے ایک کتاب لکھی، اس میں حضرت نے لکھا کہ جب یہ بات زیر بحث آئی تو حضرت خلیفہ مرحوم کی اہلیہ حضرت زبیدہ نے جب سنا تو یہ لفظ ان سے کہا محتمم سے کہ پہاڑ جو ہوتا ہے نا پہاڑ، اس کو اگر جو ہتھوڑے سے ضرب دی جائے ایک ایک ضرب کے اوپر ایک ایک دینار کا حساب لگانا وہ ہم دیں گے. ایک ایک ضرب پہ ایک ایک دینار کا حساب لگانا.
ہم دیں گے. اور دیا, کہا جتنا بھی. اور اگلی بات سنیے, مولانا مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب خطیر رقم میں وہ نہر تیار ہوئی, اور تاریخ کی دنیا میں آج بھی اس نہر کو نہر زبیدہ کے نام سے لکھا جاتا ہے, اور جب ان کے آگے یہ آیا بل کہ اتنا دینا ہے, یہ خرچ آیا ہے, اتنی رقم دینی ہے, اور وہ محتمم نے حساب پیش کیا کہ اتنا اتنا یہاں پر خرچ ہوا, تو بس حضرت زبیدہ نے کہا رک جاؤ, یہ جو حساب ہے ہم نے یوم الحساب کے لیے چھوڑ دیا ہے, جو ہے لے لیں. آپ ہم نے دیکھے نہیں نا ایسے لوگ, اس لیے ہم نے تو موجودہ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں پڑھو درود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو ہم یہ سوچتے ہیں وہ پہلے بھی ایسے ہی ہوں گے. نہیں, پہلے ایسے نہیں تھے. ہمارے ساتھ تو ہوا یہ کہ یعنی ایک آپ خود سوچیں, ایک شخص جو 16 جماعت پڑھا ہوا, آپ اس کا اخبار میں وہ انٹرویو پڑھتے دنگ رہ جاتا ہے کہ اس سے میاں منظور وٹو یعنی سوال کیا جا رہا 16ویں پاس سے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں. دعویٰ ہے نا, دلیل جی سیالکوٹ میں کیوں پیدا ہوئے؟ کہتا ہے جی اقبال مرحوم سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے, لہذا میرا خیال ہے حضور بھی وہیں پیدا ہوئے ہوں. یہ اخبار میں آیا اس کا, یہ جھول نہیں ہے. ایک اور آیا, اس سے پوچھا نماز جنازہ کی کتنی رکھتے ہیں؟ کہتا ہے 4 رکھتے ہیں. سچ بتاؤ, نماز جنازہ کی رکھتے ہیں؟ ایک اور آیا, اس سے پوچھا نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کہتا ہے سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹہ بعد. یہ کیا ہے؟ اپنے ہی جھول ہیں. اور یہ کیا گیا. ایک تو آپ نے وہ کبھی ہم سوچ سکتے ہیں, جیسے میں نے پچھلی دفعہ جو بتایا, آج آپ دیکھیے, آج آپ دیکھ لیجئے, پچھلے ہفتے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صرف بنگال کے اندر کتنے مدرسے بتائے تھے؟ 80,000. مورخین نے لکھا 80,000 مدرسے صرف بنگال میں. اب ہم سوچ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے گزشتہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا, دہلی کے قریب ایک ریاست تھی روہیل کھنڈ, بتایا تھا نا, کتنے مدرسے بتائے تھے کہ جن صرف ان مدرسوں کا خرچ والی اپنی جیب سے دیتا تھا. کتنے بتائے تھے؟ 200. کتنے؟ اور آگے سنیے, یعنی یہ چیز تو اس سمے بھی نہیں, آپ یاد آ رہی ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ افغانستان سے لے کر یہ مدارس کے ساحلوں تک جو مدرسوں کے سلسلے تھے, ہر ایک مدرسے کا پورا خرچ سلطنت مغلیہ اپنے خزانے سے دیتی تھی. کوئی رسید کاپیاں نہیں ہوتی تھی, کوئی امام کوئی استاد چندہ کرنے نہیں جاتا تھا. اور یاد ہوگا یہاں پر بات آ کے رکی تھی کہ سن 1601 آیا, سن 1600 اور لائسنس, اور کب ملا؟ سن 1600. اور کتنے آئے تھے؟ کتنے آئے تھے؟ اور کہاں آئے تھے؟ گجرات. کتنے آئے تھے؟ اور سونے کی یہ چڑیا تھی. اور اگلی بات سنیے, وہاں سے میں نے یاد ہے بتایا تھا کتنے خاندان ملے تھے تو 30,000 پاؤنڈ اکٹھا ہوا تھا. وہاں سے وہ سونا لائے. یہاں سے کیا جاتا تھا؟ مورخین نے لکھا کھانے پینے کی چیزیں جاتی تھیں, تجارت ہوتی تھی, وہ تجارت کی کمپنی تھی. اچھا, اس کے سنگ دیکھیے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں سے حکماء, پروفیسر, تو پڑھے لکھے لوگ یہاں سے وہاں بھیجے جاتے تھے تاکہ یہ جو یہاں والے پڑھے ہیں وہاں پڑھائیں. یہاں کے جو پڑھے ہوئے ہیں اب کیا ہے؟
لیکن کس طرح کیا گیا؟ کبھی کبھی خیال آتا ہے، ہمارے علماء نے ایک سوال کیا ہے کہ جب دور کے ان دیشوں میں ہم آئے جہاں ان کی حکومتیں تھیں، تو اکابر فرماتے ہیں ہم اپنے بزرگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے ان کو کیوں نکالا برے صغیر سے؟ ہو سکتا ہے یا نہ نکلتے تو آج پاکستان بھی ہانگ کانگ کی طرح بنا ہوا ہوتا۔ یہ باقاعدہ سوال علماء نے کیا ہے، آپ نے کیوں کی نکالا؟ اچھا ایک چیز یہ بھی سن لیں، پتہ نہیں پھر کبھی آئے کہ نہ آئے، ہندوستان اور پاکستان کب علیحدہ ہوئے؟ یہ دونوں ملک سن 1947 سے پہلے کس کے زیر حکومت تھے؟ برٹش کے تھے نا، پورا ہندوستان کہلاتا تھا، پھر بعد میں تقسیم ہوئی، پاکستان وجود میں آیا، ہندوستان علیحدہ ہوا، ایسا ہی ہوا نا، ایسا ہی ہوا۔ اچھا اور برٹش، ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے اور ہمارے نکالنے سے نہیں نکلا ہے، ہاں وہ ہمارے یا آپ کے کسی تحریک سے نہیں نکلا ہے، وہ ظاہری طور پر جو بات کر رہا ہوں، برٹش امپائر کا سوویت یونین کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت برٹش امپائر کو اور سوویت یونین کو بعض وادیوں سے نکلنا تھا، اس میں ایک یہ ہندوستان تھا جس کی وجہ سے وہ نکلا۔ یہ کسی تحریک کے مرہون منت نہیں ہوا، سامنے آوازیں تو اٹھتی رہیں، بہرحال وہ اپنی جگہ تھی۔ جب کیوں نکالا؟ لیکن کوشش تو بہرحال کی تھی، کوشش تو کی تھی، خاص کر سن 1857 میں جو ہوا، کوشش تو کی تھی۔ یہ اس کا اشارہ میں نے پچھلے ہفتے میں بھی کیا تھا کہ سن 1600 اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1785 میں فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہے۔ آخر اس کی کوئی تو وجہ ہے، آخر اس کی کوئی تو وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب جو دراصل سوچ تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی، اب جو سوچ تھی جو لے کے آئے تھے وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ ہمارے لوگ خریدے گئے، ہمارے لوگ، کبھی آپ پڑھیے انسان حیران ہوتا ہے، دو مسجدیں، ایک اس طرف ایک مورخین نے لکھا ہے، ان کے جو امام تھے ان کو بلایا گیا اور ان کو رقم دی گئی، اور بڑے چھوٹے سے موضوع پر کہ کل آپ کے ہاں جو جمعہ ہے آپ جمعے میں بیان کرو گے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا، بس یہ آپ کا کام ہے، اس کے عوض یہ تھیلی آپ کی ہے۔ کون نہیں لے گا؟ کون نہیں لے گا؟ اس لیے کہ وہ سیاست کے کھلاڑی ہیں۔ وہ تھیلی لے کے چلا گیا، مورخین نے لکھا ہے کہ دوسری مسجد کے امام کو بلایا گیا، یہ تھیلی۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ سوچیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ مکی صاحب کے الفاظ ہیں، اب میں اس ملک کا نام نہیں لیتا تاکہ کوئی لوگ اس کو ہجوم میں نہ لے لیں، حضرت شیخ مکی صاحب کے الفاظ ہیں کہ اس ملک کی ایک خاتون نے 10,000 میں اپنا بیٹا بیچا، 10,000 میں، کتنا؟ تو جو 10,000 میں اپنا لخت جگر بیچ سکتے ہیں وہ پھر یہاں پر ایسے سودے نہیں کریں گے، اور یہ تو ظاہری طور پر ان کے لیے ایک معمولی سا سودا تھا، یہی ثابت کرنا تھا کہ اصحاب کہف کا کتا کالا ہے۔ دوسرے کو بلایا، مورخین نے لکھا تو اس کو جو تھیلی دی گئی اس کو اس چیز پر منایا گیا کہ یہ تھیلی تمہاری ہے، صرف ایک کام تمہارے ذمے ہے، کل جمعہ ہے، تم جمعے سے پہلے جو بیان کرتے ہو اس میں ثابت کرنا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا چٹا تھا، بس یہ تمہارا کام ہے، یہ تھیلی تمہاری ہے۔ اب یہ ادھر لے کے گیا، یہ ادھر لے کے گیا،
یہ بھی بالکل ممکن ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ اس کو خبر نہ ہو، اس کی یہ بالکل ممکن ہے. ہم کیوں کسی کی نیتوں پر حملے کریں؟ مورخین نے لکھا ہے گئے، ایک نے وہاں اپنی مسجد میں بیان کیا، ایک نے وہاں کیا. اس نے سارا زور اسی چیز پہ لگایا کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا، اور دوسرے نے اسی پر زور لگایا کہ وہ سفید تھا. نماز جمعہ ادا ہو گئی سب خیر و عافیت سے. علماء نے لکھا ہے کہ جب وہاں سے دونوں نمازی نکلے دونوں مسجدوں کے، تو اس علاقے میں ایک چوک تھا، چوک میں اکٹھے ہو گئے. ہاں بھائی کیسا رہا؟ جیسے یہاں پر کبھی کبھی آپ اور ہم سب پوچھتے نا کیا بیان ہوا، مولوی صاحب نے کیا بیان کیا، اس طرح کی کوئی بات چلی. تو ایک مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ آج 14 صدیوں میں پہلی دفعہ ایک بات ہمارے امام صاحب نے بتائی ہے. ہم تو کیونکہ عوام کو ان چیزوں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. شاید آپ تو یقین نہ کریں، مولانا تقی عثمانی صاحب نے خود یہ چیز بیان فرمائی، اور اب وہ اصلاحی خطبات کا حصہ اصلاحی خطبات میں بھی ہے کہ ایک آدمی نے غالباً، اب میں بھول رہا ہوں کہ رات کے 2 بجے کا وقت حضرت نے بتایا یا 3 بجے کا، اب اس میں بھول رہا ہوں، لیکن یعنی رات کے تقریباً اندازاً 2 بجے ایک آدمی نے فون کیا. تو مولانا کہتے ہیں میں نے فون اٹھایا تو کہتا ہے جی ایک بات پوچھنی ہے. کہ میں نے کہا گھڑی دیکھے تھے فون کرنے سے پہلے؟ تو کہتا ہے جی میں نے سوچا ہوگا تہجد کا وقت ہے، آپ اٹھے ہوئے ہی ہوں. کہتے ہیں اچھا پوچھنا کیا ہے؟ کہ جی میں نے یہ پوچھنا، آج ہمارے دوستوں میں بڑی لمبی چوڑی بحث رہی ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، سفید تھا یا سیاہ تھا؟ مولانا فرماتے ہیں اگر سفید ہو تو آپ کو کیا فائدہ ہے، اور سیاہ ہو تو کیا نقصان ہے؟ میں نے وہ اس سے یہ کہا بھائی اگر وہ سفید ہو تو آپ کو کیا فائدہ ہے، اور سیاہ ہو تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ نہیں اب آپ بتائیں اس بات. کلام پاک میں تو صرف یہ فرمایا گیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ایک کتا تھا جو ان کے غار پر بیٹھا. کلام پاک میں تو اس کا رنگ نہیں ہے، اور نہ ہی احادیث طیبہ میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. آپ بتائیے اسلامی تعلیمات ان چیزوں سے بحث کرتی ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارے اکابر تو آج بھی، جیسے یہ محرم کا مہینہ، آج بھی ہمارے اکابر اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ جو لوگ آ کر یہ کہیں کہ کربلا پر بیان کرو، ہمارے اکابر فرماتے ہیں بالکل بیان نہیں کرو. جو انسان کلمے کے فرائض نہیں جانتا وہ کربلا جاننا چاہتا ہے. حنیف انسان بن جاؤ یا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. کہ جو انسان اپنی سچ بتا، اچھا کربلا کی جب بات چلے گی یزید کی بات خود بخود زیر بحث آئے گی. اچھا نہیں آپ بتائیے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ نے آپ کو ہمیں کھڑا کر کے یہ پوچھنا ہے کہ یزید کیسا تھا بتاؤ. اللہ نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنا ہے کہ تم کیسے تھے. مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت یہ یزید کی بخشش ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا مجھے خود اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں، تمہیں یزید کی فکر پڑی ہوئی. نہیں سچ بتائیں، اللہ نے ہم سے اس کے بارے میں تو نہیں پوچھنا. ایک انسان ہم سے 13 صدیوں پہلے گزر گیا، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. اب جب یہ ہوئے، علماء مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس نے سن کے کیا ثابت کیا کہ کالا تھا، عجیب بات ہے، کیا کہہ رہے ہو تو سفید تھا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے والے نے کہا ہمارے والد صاحب نے ثابت کیا وہ سفید ہے، تم کہتے ہو. تو غصے میں جب گتھم گتھا ہو گئے تو کبھی کبھی گالی گلوم ہو جاتی ہے. عوام جو ہوئے، اب جب وہ ہوئے تو شروع ہو گئے، حتیٰ کہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ کئی لوگوں کے خون نکل گئے اسی مسئلے پر. دوسری طرف ہندوؤں کو خریدا گیا. بعض ہندو ویسے بھی لکشمی کے پجاری تھے، وہ بھی نکل گئے.
ہمارے لوگوں کو خریدا گیا. اور آپ کبھی دیکھیے، آدمی کبھی کبھی حیران ہوتا ہے، بعض وہ لوگ پرانی کتابیں تاریخ کے آپ پڑھیں تو تصویر کے ساتھ وہ نظر آتے ہیں، تصویر کے ساتھ، کہ بعد میں تو ان کے زندہ باد کے نعرے لگے، لیکن اس وقت وہ انگریز کے گھوڑوں پہ کھرکھرا مار رہے تھے. اور جب وہ جانے لگا تو اس نے گھوڑا دیا اس کو اور کہا کہ یہ صبح ہے، اب سورج نکل رہا ہے، سویرا ہو رہا ہے، گھوڑا بھگاؤ، شام تلک جتنا گھوڑا بھگا لوگے ساری جاگیر تمہاری ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو دوسرے طرف تھا، کہ جو ان کی کسی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کیسے ملاتے؟ آپ سچ بتائیے. یعنی جو اکابر اس صورت پر آئے تھے، کہ آپ نے شاید نام سنا ہوگا مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے عالم تھے، اس دور میں تقریر کی انہوں نے اور لفظ ان کے سنیے. فرمایا کہ اگر کوئی فرنگی کسی مسلمان کو اس شرط پر اپنی فوج میں رکھتا ہے کہ صرف میری فوج میں رہو اور صرف نماز پڑھ لیا کرو، فرمایا اس کی نماز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس کے دور میں نماز پڑھنا کہ جو نوکری وہ دے رہا اس میں صرف اس یہ کام وہ آپ کے سپرد کر رہا ہے کہ نماز پڑھو، مان نہیں، یہ نماز نہیں پڑھو، چوراہے پہ پڑھ لو، غربت میں پڑھ لو، اس کی نوکری میں صرف نماز کی اقراری پر بھی نماز مت پڑھو. وہ کبھی اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے؟ اب جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا، اسی کے سنگ آپ اب ذرا اپنوں کی سنیے. جب ابھی پچھلے درس میں ایک بات میں نے عرض کی تھی عبارت کے عنوان سے، آپ کو شاید یاد ہوگی، سلطان ٹیپو مرحوم کی سنی تھی نا. عام طور پر اب ہمارے لوگ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، ان کے ساتھ ہمارے اپنوں نے غداری کی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دور کے مورخین بھی لکھتے ہیں کہ فرنگی کا جھنڈا مغل سلطنت کی دہلی پر لہرانے کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی ریاست اس کے راہ میں رکاوٹ تھی تو وہ یہ سلطان ٹیپو کی تھی. سب سے بڑا پتھر وہ اس ریاست کو سمجھتے تھے، کیونکہ دوسری طرف سے تو وہ آتے جا رہے تھے، حالانکہ آئے تو تجارت کے نام پر، لیکن قابض ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک. کوئی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ تھوڑا سا یہ سنیے کہ ہماروں نے کیا کیا. لیکن ابھی بھی مغل سلطنت دہلی سے ٹوٹی. سنیے، سلطان ٹیپو مرحوم کا نام تو سنا ہوگا نا. مرزا غلام نبی جاں مرحوم لکھتے ہیں، اب اس بات کو دھیان سے سنیے کہ ہمارے والوں نے کیا کیا ہے. کوئی غیر کچھ کرے تو کرے، چلے ہمارے والوں نے کیا کیا ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ باہر والوں کو ہندوستان میں کاروبار کرتے قریباً پون صدی ہو چکی تھی. اس دوران اس نے اندازہ کیا کہ تجارت کے علاوہ بھی ہندوستان پر حکومت کا حاصل کوئی دشوار کام نہیں رہا. ایسے میں ہندوستان کا نہ کوئی جغرافیہ ہے اور نہ ہی سرحد. باہر والوں نے تاجر ہونے کے علاوہ، باہر والے تاجر ہونے کے علاوہ فطرتاً سیاست کے کھلاڑی بھی تھے. ایسے ماحول میں کسی شاطر کے لیے اپنی مہم میں کامیاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں.
اور جبکہ گھر کے مکی بھی دستوں گریباں ہوں اور گھر کی دیواریں بھی کوتا ہوں تو پھر حملہ آور کو نہ کسی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی مددگار کی. یہ جو انہوں نے اشارہ کیا ہے آپ کوئی سمجھے؟ کوئی سمجھے؟ آگے شاید سمجھ میں آ جاؤ. باہر والوں کے مدراس، کلکتہ اور بمبئی کے علاقوں پر کاروباری انداز سے اپنے مستقبل کا نقشہ وہ لکیرتے جا رہے تھے. یاد ہوگا میں نے پہلے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ بمبئی کا جو علاقہ ہے اس پر کس کی حکومت تھی؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ تاریخ میں اس دور میں برطانیہ کے ایک پرنس ملتے ہیں، پرنس چارلس سیکنڈ دوم. ان کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ پرتگیز کی شہزادی سے. تو پرتگیز کے جو کنگ تھے انہوں نے بمبئی کا علاقہ حضرت لکھتے ہیں. اب یہاں سے بات کو غور سے سنیے کہ میسور ایک ایسا علاقہ تھا، یہ میسور وہ علاقہ تھا جہاں پر سلطان ٹیپو کی ریاست تھی، جو ابھی تک غیروں کے ہاتھوں سے محفوظ تھی. یہاں کے حکمران سلطان ٹیپو کی رعایا اس سے خوش تھی. اس کی راجدھانی میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی. گو کے نظام دکن اور مرہٹے ان کے خلاف غیروں سے ہی مل رہے تھے. آپ چاہیں تو اس آئینے میں موجودہ حالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرت لکھتے ہیں ایک ہندو مورخ ہوئے ہیں ڈاکٹر سین کے نام سے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے لکھا، یہ لکھنے والے جو اگلی عبارت آ رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو اسلام کے ایک سچے شیدائی تھے، اپنی ہندو رعایا کو خوش رکھنا چاہتے تھے. ان کے دور میں ہندو بڑے بڑے عہدوں پر رہے. سلطان کی نجی زندگی تمام اقسام کی برائیوں سے پاک تھی. وہ اپنی سلطنت کو سلطنت خداداد کہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں نسلی امتیاز کا کوئی نشان نہیں تھا. آگے سنیے. جہاں مرحوم لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو مرحوم نے اپنے والد کی موت کے بعد سن 1782 کو یہ حکومت سنبھالی. اس وقت اس سلطنت کا رقبہ شمال میں دریائے کرشنا سے جنوب تک پھیلا ہوا تھا اور مشرق میں اس کی سرحد مشرقی گھاٹ تک اور مغرب میں اس کا دامن سمندر میں بھیگ رہا تھا. سلطان نے راج گدی پر بیٹھتے ہی انسانی قربانی پر پابندی لگائی، جس کی طرف جہاں باز مرحوم نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی قربانی ہے. کس کی قربانی ہے؟ یہ ہندوؤں کی ایک رسم تھی. ان کی جو دیوی اور دیوتاؤں ہیں، بلکہ وہ جیسے حضرت شیخ مکی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ پوجنے والے تو کم ہیں، دیوتے زیادہ ہیں. تو ان دیوی دیوتاؤں میں ایک دیوی ہے کالی دیوی. شاید آپ نے سنا ہی ہوگا. ہمارے والے اب اپنوں سے تو نہیں، ان سے زیادہ واقف ہیں. ایسا تو ہے. حضرت شیخ مکی صاحب فرما رہے تھے ایک دفعہ حرم شریف میں کہ میں نے درس دیا، تو درس دے کے جب میں باہر نکلنے لگا تو فرمانے لگے ایک آدمی مجھے ملا کہ کہتا جی حضرت ایک بات پوچھنی ہے. کہ میں نے کہا جی پوچھیے. کہتے ہیں جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا. میں نے کہا کہ کیوں تم پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہ جی میں نے سنا ہے ان کا نام آئے تو ایک وظیفہ ہوتا ہے، کوئی پیسے شیسے مل جاتے ہیں. تو یہ واقعہ بعض علاقوں میں مشہور ہے. اب آپ بتائیں. تو بہرحال یہ ان کی ایک رسم تھی جس پر سلطان مرحوم نے پابندی لگائی. جیسے ان کے ہندوؤں کے ہاں ستی کی ایک رسم رہی ہے، موجودہ ہندو حکومت نے بھی اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ ان کو نہیں کرنے دیتے. ستی کی جو رسم ہے اس پر انڈین گورنمنٹ بھی ان کو اجازت نہیں دیتی. بہرحال انہوں نے اس رسم پر پابندی لگائی. میسور میں سندل کی لکڑی، ہاتھی دانت، سیاہ مرچ، ناریل کی تجارت حکومت کے قبضے میں تھی. یہ تمام چیزیں جدہ سے مسقط تک جاتی تھی.
जिनसे हुकूमत को बेशुमार आमदनी होती, शीशे का सामान, असलहा, बारूद और कागज बनाने के कारखाने कायम थे। इन हालात में गैरों के नजदीक मैसूर की रियासत बड़ी अहमियत की हामिल थी। ऐसा ही है ना? आप में से किसने सुल्तान टीपू मरहूम की तारीख पढ़ी है? अब सुनना, आमतौर पर सुल्तान टीपू मरहूम की जो तस्वीरें किताबों में दिखाई जाती हैं वो अकाबिर की तहकीक है, ये सही नहीं है। ये फिरंगियों ने बनाई है। सुल्तान टीपू मरहूम की इतनी बड़ी दाढ़ी थी, वली थे वो अल्लाह के, और जो उन्होंने दिखाया दाढ़ी मुन्ना मूछ उते, वो नहीं, ला दाढ़ी वाला मूछ, ये तो इन्होंने अपना रूप धारा हुआ है। और अल्लाह माफ करें, आप कभी देखें बड़े सगीर के होटलों पर जो लिबास दरवाजा खोलने वाले को दिया गया ना, ये सुल्तान टीपू मरहूम का लिबास था। जिन्होंने उनकी तारीख पढ़ी है वो जानते हैं। और सच पूछिए आप, अल्लाह माफ करें, अल्लाह माफ करें, आज भी मैंने खुद उन आलिम से ये बात सुनी, आपको शायद सुना, आपने नाम सुना होगा, मुफ्ती जमील अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द थे। उन्होंने खुद हमें एक बताया कि एक मुसलमान कुत्ता पाला हुआ था घर में, उसका नाम टीपू रखा हुआ, उसको पता ही नहीं है कि टीपू कौन है। यहां तक कोई बात समझ में आई है? आगे सुनिए, 25 मिनट हैं अभी। बार वालों से नफरत सुल्तान टीपू मरहूम को अपने अबू से विरासत में मिली थी। वो इन गैरों को हिंदुस्तान का दुश्मन समझते थे, जबकि गैर तिजारत के बहाने हिंदुस्तान पर छाते ही जा रहे थे। सुल्तान जान गए थे कि इस मरहले पर इन गैर मुल्की लोगों के तूफान के सामने बंद गर ना बांधा गया तो मगरबी तहजीब एशिया का सारा बांकपन तोड़ देगी। इसके साथ ही इसकी अपनी हमसाया ताकतें भी गैरों के तलब की कह रही थी। उस दिन एक साहब यहां आए, वो मुझसे किताब उधारी मांग कर लेके गए। वो होती तो मैं आपको एक चीज दिखाता। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने बड़ी अजीब चीज लिखी है कि एक दुकान पर गए किसी जरूरत के लिए, तो एक बच्ची पाकिस्तानी आई दवा खरीदने। दवा खरीदी तो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा भाई 20 रुपये। उनका जी, उनका 20 रुपये जी। तो दुकानदार ने कहा 20 रुपीज। ओ, मौलाना का वो बड़ा एक मुस्तकिल मजमून है, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। उसको जरा पढ़िए, वो कभी अखबार जंग में छपा था, मेरे पास था, वो कोई साहब लेके गए मांग कर। लेकिन ये खैर आप कहेंगे कि यहां पर बात करने का मकसद ये है कि ये जो सुल्तान टीपू मरहूम समझ रहे थे, ये दूरअंदेशी थी या नहीं, और वही रंग रूप आगे हम लोगों ने धारा या नहीं? सच बताएं, आज जितनी फिक्र हम स्कूल की करते हैं उतने दीनी मदारिस की हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ऐसा ही है ना? दिल्ली के तख्त पर उस वक्त शाह आलम दोम थे। इन्हें मरहटों ने 15,000 रुपया सालाना पेंशन देकर अपना बना लिया था। इस तरह मरकज तो कमजोर हो चुका था। सुल्तान की दिल्ली तमन्ना थी कि मरकज में मरहटों का इक्तिदार किसी तरह खत्म करके मरकज में इस्लामी निजाम कायम किया जाए। इस गर्ज से गैर मुल्की इकदाम रोकना जरूरी था, जो सैलाब की तरह आगे जा रहा था। अच्छा, ये एक चीज है, फर्क जरूर पड़ता है, याद रखिएगा, फर्क जरूर पड़ता है। आपको याद होगा मैंने पहले बताया ना, गुज़श्ता हफ्ता मैंने तुर्की के कुछ नक्शे आपको बताए थे। अब वो तो तफासिल का मौका नहीं है, वो तो वैसे भी इंटरनेट पर है, आप सुन सकते हैं। अलबत्ता उनमें से एक चीज सुनाता हूं ताकि अगली बात आपको समझ में आए। मैंने वो इस्तांबुल में वो कमरा आज भी देखा है, सुल्तान सलीम मरहूम ने जो कमरा बनवाया था, वहां पर सुल्तान सलीम मरहूम ने
हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा की यादगारों को महफूज किया था। अब उस तफसील का यह मौका नहीं है। वो अजब घर, वहां पर वो कमरा अब उस अजब घर का हिस्सा है। सुल्तान सलीम मरहूम ने जब वो चीजें मिस्र से लाकर वहां पर रखी तो हाफिजों की एक जमात हजरत ने वहां मुकर्रर की थी कि अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान पढ़ना है। और जब एक जमात थक जाती थी अगली जमात तैयार रहती थी, जिस हर्फ पर वो खत्म करते थे अगली जमात उस अगले हर्फ से शुरू कर देती थी। उलमा ने लिखा है कि 400 साल से ज्यादा, 450 साल तक ये एक दुनिया में ऐसी जगह है कि 450 साल तक एक लम्हा कलाम पाक की तिलावत रुकी नहीं। उस दिन रुकी जिस दिन खिलाफत टूटी, उस दिन टूटी। कहां ये आलम और कहां वो आलम कि इसी तुर्की के अंदर अरबी आजान पर पाबंदी लगाई गई। तुर्की के अंदर आप हर चीज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे तो ना कुरान पढ़ सकते थे ना कुरान पढ़ा सकते थे। बल्कि अब वो तो मौका नहीं है। यानी पार्लियामेंट में नजर आता है कि शेखुल इस्लाम कलाम पाक की बात करते हैं तो जो सामने बैठा था ना उसका नाम नहीं लेता, इसलिए कि कुछ लोग तब उसको अपना बाप मानते हैं। उसने मुअर्रिखीन ने लिखा है कलाम पाक उठा के शेखुल इस्लाम के सर में दे मारा। फर्क पड़ता है। सालों साल ऐसे हुए हैं तुर्की में अरबी आजान नहीं होती थी, इसलिए सुल्तान टीपू मरहूम की नजर कहां जा रही थी। और ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। अगर आप देखें तो जो कड़ी यहां हिल रही थी वही तुर्की में बज रही थी और उसी का एक ताना हरम शरीफ में हिल रहा था। लेकिन ये तो अल्लाह की इनायत है कि अगर जो आगे बढ़ रहे थे हरम शरीफ के आगे, आले सऊद ने वो जंजीर काट दी। ये अल्लामा खालिद महमूद साहब का मुस्तकिल मजमून है, आले सऊद ने वो जंजीर काट दी। 12 इशारे मैंने कुछ कर दिए हैं। कहने का मकसद यह है कि सुल्तान टीपू मरहूम की बहुत दूर अंदेशी वाली बातें थी। वो समझ रहे थे कि हालात क्या बन रहे हैं, लेकिन मरकज कमजोर था। मरकज, वरना एक वो वक्त था कि हमारे ही बर्रे सगीर में आप जरा देखें, यानी जिनको हुक्मरानी भी मिल रही थी उनका अपना हाल ये था, अपना हाल ये था कि एक जनाजा तैयार होता है और मैयत मरने से पहले ये वसीयत कर जाते हैं कि मेरी नमाज जनाजा सिर्फ वो शख्स पढ़ाएंगे जिनके अंदर कम अज कम 3 सिफात हों। जब से होश संभाला हो असर की 4 सुन्नतें ना छूटी हों, जब से होश संभाला हो तहज्जुद की नमाज ना छोड़ी हो, जब से होश संभाला हो गैर महरम चेहरे पर कभी निगाह न पड़ी हो। जिस मुसलमान के अंदर ये सिफतें हो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। आखिर मुअर्रिखीन ने लिखा, हिंद की तारीख है, दुनिया खड़ी थी जनाजा तैयार है, कौन पढ़ाए। इसलिए कि बात इस वसीयत की है। आखिर में मुअर्रिखीन ने लिखा है एक साहब आगे हुए, चेहरे पर कपड़ा था, चेहरे पर कपड़ा था, मैयत के करीब हुए और वो कपड़ा हटाया, मैयत की पेशानी पर भोसा दिया और बस इतना ही फरमाया, जाते जाते हमारा राज फाश कर गए। नमाज जनाजा पढ़ाई। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब लोगों ने निगाह डाली अपने वक्त के हुक्मरान सुल्तान अल्तमश थे। हमने तो इनको देखा है, हमने इनको देखा, हम सोचते हैं वो भी ऐसे ही होंगे। नहीं, कोई मुनज्जम से पूछ आए फलक से क्यों टूटते हैं तारे, हम नहीं जानते अब उनकी हम अपनों की तारीख ही नहीं जानते। मैंने अभी जो कहा झूठ नहीं है, हम गैरों को जानते हैं, अपनों को नहीं जानते। बहरहाल कुछ बातें इशारों किनायों में कर दी हैं, आप लोग खुद ही समझें या फिर किताबों में खुद ही पढ़ लें। क्यों भाई जी? खैर बहरहाल मेरे हाल में ये बातें समझने के लिए तो इतने इशारे किनाए भी काफी हैं। आखिरी 15 मिनट। सुल्तान टीपू मरहूम ने हिंद की आजादी बरकरार रखने के लिए अपने अब्बू के नक्शे कदम पर चलते हुए तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान के अलावा हैदराबाद, दक्कन ऐसे मुस्लिम सरबराहान ममलिकत से एक अपील की
یہ کون کر رہے ہیں؟ ہاں سنیے اس کو، آؤ اور ذرا دیکھیے گا یہی صدائیں آپ کو اس دور میں بھی کہیں کہیں سنائی دیں گی۔ سلطان ٹیپو مرحوم نے اس وقت بھی اپنوں سے وہی کہا، آؤ ملت واحدہ کی طرح ایک ڈوری میں بن جائیں، ان غیروں کا مقابلہ کریں، ورنہ ہند کے غلام ہونے سے کسی کی آزادی برقرار نہیں رہے گی۔ سلطان ٹیپو مرحوم کے الفاظ۔ اور سچ پوچھیے آج بھی اگر آپ غور کریں تھوڑا سا، دنیا کا نقشہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوا نا کبھی، رکھ کے ذرا دیکھیے، آج بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا ہمیں کچھ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ جس کے ہم حقدار نہیں اللہ نے وہ بھی دے رکھا ہے۔ کبھی آپ ذرا دنیا کا نقشہ سامنے رکھیے، انڈونیشیا سے اوپر مصر تک نگاہ ڈالیے، ترکی تک دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ملکوں کی ایک زنجیر ہے جو نیچے تک آئی ہوئی ہے۔ نہر سویز ان کے پاس ہے، جزائر ان کے پاس ہیں، اگر ایک اتفاق کی راہ قائم کر لیں یقین جانیے کہ غیروں کو دن میں تارے دکھا دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر میں اس تھاں پر بیٹھا ہوں تو میں چاہتا ہوں میری بس قائم رہے، باقی وہ جانے۔ اصل بات یہ ہے، حالانکہ اکابر فرماتے تھے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اگر عرب میں کسی مسلمان کو درد ہو تو چین کے آخری کونے میں بھی مسلمان کو محسوس ہونا چاہیے، یہ حضور کی تعلیم تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا دور آ جائے گا، ایسا دور حالات بن رہے ہیں۔ کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ یہ دور آئے گا؟ میں نے ایک دفعہ ایک درس میں عرض کیا تھا، شاید آپ کو سن 1901 میں ایک مسجد تھی انگلینڈ کے اندر، ایک، وہ بھی ایک گھر کے اندر، اور اس کی تصویر بھی میرے پاس ہے، سن 1901 میں۔ اب سن 1995 کی بات بتا رہا ہوں، حالانکہ ہم 95 سے بھی آگے نکل آئے ہیں۔ سن 1995 کی رپورٹ کے مطابق صرف انگلینڈ میں 1200 سے زیادہ مسجدیں تھیں۔ کبھی کوئی آدمی سوچ سکتا ہے؟ اور خود ہمارے ایک عالم تھے، وہ بتا رہے تھے ہمارے جماعت کے کچھ ساتھی غالباً نیو یارک کا قصہ، یہ میں شک کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت پرانی بات ہے، اب میرے بھی ذہن میں شہر میرے غالب گمان کے مطابق نیو یارک بھی ہے، بہرحال بات امریکہ کی ہے، کہ وہ چل رہے تھے تو ایک جگہ ایک کلینک نظر آیا ڈاکٹر کا، تو 2 یا 3 ساتھی جو بھی تھے دروازہ کھٹکھٹا کے اندر چلے گئے۔ تو اچھا یہ آپ محسوس کریں گے، دیکھیے خوبی مان لینی چاہیے، چاہے امین صاحب فرماتے تھے خوبی مان لینی چاہیے چاہے دشمن میں بھی ہو، ان والوں میں اور ان میں یہ فرق ہے، آپ ان سے بات کریں وہ آپ کی بات سنیں گے، یہ والے تو آپ کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، یہ فرق ہے ان میں انہوں نے اجازت مانگی ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو ویلکم کیا۔ اب دل کی ڈوریں تو اس ذات اقدس کے ہاتھ میں ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے دل خدا کی 2 انگلیوں میں ہے، جدھر چاہیں پھیر دیں، کہ آئیے۔ تو حضرت بتا رہے تھے کہ انہوں نے پوچھا جماعت تبلیغ کے ساتھی سے کہ کوئی بیماری ہے، وہ کہنے لگے نہیں ہم تو آپ کا علاج کرنے آئے ہیں، تو وہ ہنس پڑے، تو کہنے لگے خیر میں آپ کے لباس سے ہی سمجھ رہا تھا کہ بات تو بہرحال کچھ اور ہوگی، لیکن ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک دعوت لے کر چلتے ہیں، جس چیز کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے اور مانتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کے آگے بھی پیش کریں، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، پھر آپ کی مرضی ہوگی۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ کی بات میں بعد میں سنوں گا، پہلے میری ایک بات سنو۔ یہ بات سنا دوں؟ کہیں تو اگلے ہفتے سنا دوں۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک بات سنو۔ جی کیا سنیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے، اس نے تو خیر لفظ گاڈ ہی ادا کیا، وہ بھی گاڈ خدا کو ہی کہتے ہیں، کہ مجھے خدا نے اتنی دولت دی ہے کہ اگر میں چاہوں تو سونے کے سپون سے کھا سکتا ہوں، اتنی دولت ہے میرے پاس، لیکن دل کا چین جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، باوجود اتنی دولت ہونے کے ساری رات کروٹیں بدلتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں
نیند آور گولیاں بھی کھاتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، ایک دل میں بے چینی ہے۔ میری اس بات کا کوئی جواب ہے؟ آپ کی اس دعوت میں تو پیش کرو، باقی بات بہرحال اپنی جگہ ہے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ان ساتھی کے پاس کلام پاک تھا، انہوں نے کھول کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کے چین خدا کی یاد میں ہیں، بس یہ آیت کھول رہا کہ جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کی زبان سے ہم تک آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دل کا چین خدا کی یادوں میں ہے۔ اس نے کہا بات ختم ہے، پھر کیسے آپ کے دین میں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، صاحب دولت تو تھا ہی۔ انہوں نے کہا ہمارے مرکز اگر آپ جائیں، کہا بھائی کب کلمہ پڑھا ہے، محنت کر کے اس کلینک میں بیٹھا ہوں جسم کے لیے، تو اب محنت کر کے روح پر بھی تو کام کروں گا، تم چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت برا بتا رہے تھے کہ وہ ان ڈاکٹر صاحب کو لے کے رائے ونڈ آئے۔ کہاں آئے؟ رائے ونڈ آئے، اور پھر حضرت فرما رہے تھے کہ آنکھوں سے ان کو ہم نے دیکھا، اسی ڈاکٹر صاحب کو، وہ انگریز تھے، انہی ڈاکٹر صاحب کو، کہ جو خود ان سے جب کہ ہم نے ملاقات کی تو کہتے ہیں اللہ کی عنایت ہے، اور واقعہ ہی جو چیز انہوں نے دکھائی تھی، ایک تجربہ ہم نے خود دیکھ لیا کہ پہلے خواب آور گولیاں کھا کے نہیں سو پاتا تھا، ابھی صرف شوربہ پیتا ہوں، رات کو جو لیٹتا ہوں تو خراٹے اتنے ہوتے ہیں، تہجد کے لیے بھی ان حضرات کو پتہ نہیں کتنی دفعہ جوڑنا پڑتا ہے مجھے، تب میں اٹھتا ہوں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں سے بہرحال اثر تو پڑتا ہے، لیکن ہمارے والوں نے انہی چیزوں سے آنکھیں میچی ہیں۔ آخری بات سنیے، یہ تو رہ ہی گئی، اللہ نے زندگی دی تو آگے۔ حضرت لکھتے ہیں، بس آخری 2 پنے ہیں اور 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت کی وہ بات تو یاد ہے نا، آؤ، حضرت لکھتے ہیں سوائے افغانستان کے شاہ زمان مرحوم کے کسی نے حضرت سلطان کی اس اپیل کا جواب نہیں دیا، اور خاص کر سلطان مرحوم کی اپیل کے مطابق صرف انہوں نے دیا، باقی اچھا یہاں پر غور سے سنیے، فرانس اور انگریز کے درمیان بھی تجارت کے سلسلے میں اس زمانے میں کچھ رقابت چلی، گیپ آ جاتا ہے جی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ لندن کی طرح فرانس نے بھی ایک کمپنی بنا رکھی تھی، لیکن لندن اور فرانس کی کمپنیوں میں تضاد تھا۔ اچھا، فرانس تجارت کے معاملے میں فرنگی سے اکثر مار کھا جاتا تھا، اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان مرحوم نے فرانس کے حکمران نپولین کو رابطہ کیا۔ یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں نپولین کا اشارہ کیا تھا، یاد ہے کہ جس کی والدہ نے وہ ہیرا بیچ کر نپولین کو آزادی دلوائی تھی۔ میں نے کہا تھا نا جلا وطنی کی وہ زندگی گزار رہے تھے، جنہوں نے فرانس کی تاریخ پڑھی ہے وہ یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ آپ نے فرانس کا آئیفل ٹاور دیکھا ہوگا یا تصویروں میں کم از کم دیکھا ہوگا، دیکھا ہے نا، یہ انقلاب فرانس کی ہی یادگار ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر فرانس کے بادشاہ کو پھانسی دی گئی تھی۔ لیکن یہ مرحلہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم اب اپنے ملک نہیں سنبھال پائے، لیکن ایک وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کے دور کے جو مسلمان تھے، اسپین کو عبور کر کر کے فرانس کی سرحد کو چھو رہے تھے، مرکز نے اطلاع دی تھی کہ یہیں رک جاؤ، آگے نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سنبھال نہ پائیں، فرانس تک جا پہنچے تھے۔ سلطان ٹیپو مرحوم نے نپولین سے رابطہ کیا، لیکن ان دنوں ایک طرف ترکی روس سے برسر پیکار تھا، دوسری طرف نپولین اپنی فوجوں سمیت مصر تک آ نکلا۔ فرانس اور ترکی بھی باہم الجھے۔ ان حالات میں نپولین سلطان ٹیپو مرحوم کا کوئی ساتھ نہ دے پایا، البتہ نپولین نے فرانس کے بازاروں میں انگریزوں کا مال جانا بند کر دیا، یہ پابندی اس نے لگا دی۔ کیا؟ یہ پابندی لگائی، جس کے بعد انگریز کا کارخانے دار اور تاجر بیکار ہو کر بیٹھ گئے۔ سلطان ٹیپو مرحوم اس سے پہلے
انگریز سوداگروں سے کاروبار کی تمام مراعات واپس لے چکے تھے، جس سے انگریز مشکلات میں الجھ رہا تھا، اور دونوں طرف، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ معترض نے ایک اعتراض کیا ہے سلطان ٹیپو پر کہ اگر فرنگی سے انگریز سے نفرت تھی تو پھر فرانسی بھی تو ہم وطن نہیں تھا، اس سے کیوں یہ اپیل کی گئی، اس سے کیوں ساتھ مانگا گیا؟ حضرت لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو مرحوم نے انہیں اپنے تعاون کی دعوت کیوں دی؟ حضرت لکھتے ہیں بعض مورخین نے سلطان پر عدم بصیرت کا الزام لگایا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اشارہ کر دیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال سلطان ٹیپو مرحوم کے جذبے سے وہ لوگ حب وطنی، جرت ایمانی اور سلطان کی بہادری سے وہ لوگ متاثر تھے، مگر غافل نہیں تھے۔ اگر اسے ہندوستان میں رہنا ہے غیروں کو، جیسا کہ اس کے ارادوں سے ظاہر ہو رہا تھا، تو اسے اپنے پاؤں جموانے کے لیے ہند کی اس عظیم حکومت کو اپنے راستے سے ہٹانا ہی تھا۔ وقت اور وقت اگر ہم رکاب ہوں تو اس راستے کی دوری بھی منزل کو قریب کرنے میں ساتھ دیتی ہے۔ ہندوستان میں انگریز کی صدیوں کی رہائش نے بات ثابت کر دی کہ اقوام یورپ میں یہ اوصاف موجود ہیں۔ اپنی آمد سے رخصت ہونے تک انگریز نے ایشیائی قوموں میں نفاق کی اور اس کے نتیجے میں اس طرح تخم ریزی کی ہے کہ ماں کے دودھ میں بھی شاید منافقت اتر گئی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں سلطان ٹیپو مرحوم کو شکست دینے، ان کی حکومت کو تاراج کرنے میں غیروں نے جس حکمت سے اپنا راستہ بنایا، اس فریم میں فرنگی سامراج کے مستقبل کی ساری تصویریں نظر آتی ہیں۔ سلطان کی ان کوششوں سے جو انہوں نے غیروں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے بیرونی طاقت حکومتوں سے رابطہ پیدا کرنے میں کی، وہ لوگ خوب واقف تھے۔ اس موڑ پر اس نے اپنے حربے استعمال کرنے شروع کیے کہ طریقہ کیا اختیار کیا، دیکھیے گا ذرا، کہ کل پرزے جو سلطنت خداداد میسور کو چلا رہے تھے اور سلطان کے بازو سمجھے جاتے تھے، انہیں اپنے سانچوں میں ڈھالنا شروع کیا۔ چہرہ بے داغ ہو تو آئینے کی شہادت ضرورت نہیں پڑتی، ضمیر زندہ ہو تو کسی پر بد اعتمادی کرنے کو جی نہیں چاہا کرتا۔ سلطان ٹیپو مرحوم کے ساتھی، جن میں سلطان کے وزیر اعظم میر صادق، میر غلام علی، بدر جماں، ترمل راؤ، یہ دونوں نرائن راؤ، یہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور حکومت پر خاص منصب پر تھے، حکومت میں خاص عہدوں پر تھے۔ سلطان کو ان پر گھر کے لوگوں کی طرح بھروسہ تھا۔ غیروں نے ان پہ کمندیں ڈالنی شروع کر دی اور ڈور کو ایسی ڈھیل دی کہ شکار کی گردنیں جال میں پھنستی ہی چلی گئیں۔ میر صادق اور پورنیا، یہ ہندو تھا، وزیر تھا، سب سے پہلے اپنے سلطان ٹیپو مرحوم کے قتل میں انگریزوں کا کالا کار بنے۔ انہوں نے قلعے کے تمام راز انگریزوں تک پہنچا دیے، باقی وزراء کو گمراہ کیا۔ ان نمک حراموں نے اپنے مربی سے بے وفائی کی کہ ان کے علاوہ نظام اور مرہٹے بھی سلطان کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے۔ میسور کا وہ ہندو خاندان بھی جس سے کسی زمانے میں نواب نے حکومت لی تھی، انگریزوں سے اندر خانے میسور کی واپسی کی شرط پر معاہدے کر رہے تھے۔ اس کے جاسوس بھی سلطان کے خلاف تھے۔ خود سلطان کا گھوڑ سوار فوج کا کمانڈر بدر زمان انگریز سے جاگیر کے لالچ میں سلطان کا سودا کر بیٹھا۔ اس غدار نے انگریز کو قلعے کا راستہ بتایا جو خفیہ راستے ہوتے ہیں۔ میر صادق اور پورنیا نے انگریزی حملے کے وقت تمام فوجوں اور نگہداروں کو تنخواہ دینے کے بہانے اہم چوکیوں سے واپس بلا لیا، یہاں تک کہ سلطان کے وفادار سپہ سالار غفار خان کو بھی شہید کر دیا۔ انگریزوں کو قلعے کے اندر لانے والے سلطان کی فوج کے اہم امیر قاسم علی تھے۔ اس دوران میر صادق سلطان کی تمام انٹیلیجنسیوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ سلطان کو قلعے پر حملہ آوروں کے متعلق غلط خبریں پہنچاتا رہا۔ ان کے علاوہ چند ہزار ساتھی رہ گئے تھے جنہیں سلطان نے اپنے بیٹے حیدر علی اور پورنیا کے ساتھ کر کے قلعے کے باہر لگایا۔
تاکہ حملے کو روکو، لیکن پورنیا نے حیدر کی کوئی تدبیر چلنے نہ دی۔ یہی وہ پورنیا ہے جسے سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے میسور کی ہندو ریاست کا دیوان مقرر کیا تھا۔ ایسے حالات میں سلطان ٹیپو اپنے اور پرائے غداران وطن کے نرغے میں گھر گئے۔ ان کے جو خاص تھے راجہ خان نے سلطان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریے۔ حضرت نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا آپ اپنے آپ کو ان انگریزوں کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی جان، مال اور سلطنت بچ جائے۔ وقت کی مصلحت یہی ہے۔ سلطان ٹیپو مرحوم جلال میں آئے، فرمایا تم دیوانے ہو گئے ہو، میں خود کو ان کے حوالے نہیں کروں گا، مجھے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی پسند ہے، میں آخر دم تک ان کے ساتھ لڑوں گا۔ میرے نزدیک مصلحت ایمان کی موت کا دوسرا نام ہے۔ آخری بات سنیے، تاریخ آزادی بر صغیر میں بعض دن اپنے عنوان کے ساتھ شخصیتوں کی طرح ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ سن 1799 کا دن آیا جب سلطان ٹیپو مرحوم کا اس دھرتی پر آخری دن تھا۔ اس دن کی چمک حریت کی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہے گی۔ تاریخ اس دن کی حفاظت میں کبھی نگاہی کو نہیں چھپائے گی اور نہ ہی کسی مورخ کا قلم اس کی اہمیت کو کم کرے گا۔ میسور کا جو دارالخلافہ تھا، قلعے کو جب غداروں کی نشاندہی پر انگریزوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا تو اس وقت سلطان کی وفادار فوج قلعے کے اندر حفاظتی پوزیشن میں تھی، چند ہزار قلعے کے باہر تھی جس کا اوپر ہم نے ذکر کیا، لیکن غداری کا زہر چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ سلطان ٹیپو مرحوم گھوڑے پر سوار آخر میں نکلے، تلوار سنبھالے میدان میں اترے۔ صرف 1 گھنٹے کے 10 بدس جنگ میں سلطان نے اپنی تلوار کے بہت جوہر دکھائے کہ دشمن ششدر رہ گیا۔ گلیوں اور بازاروں میں سلطان کی فوج نے ایمان اور جرأت سے سینکڑوں انگریزوں کو تیز کیا۔ اس دوران سلطان کے 12,000 فوجی شہید ہوئے اور اس کے آگے چلتے ہوئے جنگ کے دوران سلطان شہید کو خنجروں اور گولیوں کے زخم آتے گئے۔ سب سے زیادہ زخم جس سے سلطان کی شہادت ہوئی جب ایک فرنگی سپاہی ان کی تلوار چھیننے کے لیے آگے بڑھا تو سلطان نے اس وقت جان کنی کی حالت میں اس انداز میں اس پر وائر کیا کہ وہ تو جہنم نکل گیا، لیکن اسی وقت ایک اور سپاہی نے سلطان کے سر کا نشانہ لگا کر جو فائر کیا تو کن پٹی پر گولی آ کر لگی اور سلطان اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت لکھتے ہیں میں خوش ہوں، یہ وصیت تھی سلطان ٹیپو مرحوم کی، میں خوش ہوں کہ کافر کے معاملے میں لڑ کر خدا کے راستے میں جان دے جا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں فرنگی فوج کو مارتے مارتے جان دے کے جا رہا ہوں۔ کاش کوئی میرے بعد ان غیروں کو ہندوستان سے نکال جائے۔ اس وقت تک میری روح قبر میں چین سے نہیں رہے گی جب تک ہندوستان کی سرزمین پر فرنگی رہے گا۔ حضرت جب اس دنیا سے چلے گئے، یہاں تک تو سلطان ٹیپو مرحوم کا تھا، اب باقی حالات میں چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بات سناتا ہوں کہ جب حضرت کا یہ واقعہ ہو گیا، اب وہ سنیے کہ میں نے پہلے کہا تھا نا میسور کی اس ریاست کو وہ اپنی راہ کا سب سے بڑا پتھر سمجھتے تھے، لیکن سلطان ٹیپو مرحوم کا جب وجود گرا تو سب سے پہلے جو ندا انگریز نے اٹھائی، شراب کا جام اٹھایا اور اس نے پہلا لفظ یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کو ہماری غلامی سے نہیں بچا پائے گی۔ اور یہاں سے یہ ہندوستان کا سلسلہ شروع ہوا اور اب بات وہاں پر آئے گی کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا۔ انشاءاللہ اگلے 3 قسطیں اسی پر رہیں گی، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو اس سلسلے کو چلائیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا پرسوں سوموار ہے، نماز ظہر یہاں پڑھیں جس کے پاس وقت ہو۔ نماز ظہر کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت کی زندگی کے 3 باب پر چند باتیں ہوں گی 1.5 گھنٹہ، جن کے پاس وقت ہو وہ آ جائیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الہ العالمین۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ قبول فرمائیں۔ اللہ جی ہم سب کی جو ٹوٹی پھوٹی محنت ہے، حرکت ہے، جو بھی ہے آپ اپنے کرم سے قبول فرمائیں۔ جو لفظ کوتاہی میں غلطی میں نکل گیا ہو اپنے کرم سے معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔